بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیب مروزی عازمین حج کا اشتیاق قابل دید تھا۔ وہ عرصہ دراز سے بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ برس ہا برس کی جہد مسلسل کے بعد انہوں نے حج کا زاد راہ جمع کر لیا تھا۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنی محنت شاقہ سے رقم جمع کرنے کے بعد اگر مناسک حج مکمل نہ کر سکے یا ادھورے رہ گئے تو ایسے حج کا فائدہ کیا؟ کیوں نہ ہو کہ یہ سفر کسی عالم ربانی کے ساتھ کیا جائے جو انہیں مناسک حج بھی مکمل کروائے اور ایمان افروز درس بھی دیتا رہے۔ چنانچہ نگاہ انتخاب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، جو ہر سال 3 ماہ فریضہ حج کی ادائیگی میں 3 ماہ طلب حدیث اور 3 ماہ تجارت اور 3 ماہ جہاد میں صرف کرتے تھے، اور برسوں سے اس راہ کے مسافر بھی چلے آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے عالم لاسانی تھے، جہاں کہیں جاتے ایک عالم ان کا دیدار کرنے کو امڑ آتا، اور جب تک کسی شہر میں قیام پذیر رہتے وہاں رونقیں ہی رونقیں نظر آتیں، اور جب کسی شہر سے کوچ کرتے تو رونقیں بھی ساتھ ہی لے جاتے۔ بلکہ مروزی شاعر تو ان کے جانے کے بعد یہ شعر گنگنایا کرتے تھے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جس روز عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مرو سے کوچ کرتے ہیں، شہر کا نور و جمال بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ الغرض مروزی عازمین حج کی تمنا اور آرزو انہیں پہنچا دی گئی، جو انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کر لی، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ ہر عازم حج کو روانگی سے قبل اپنی تمام رقم ان کے حوالے کرنی ہوگی، اور کوئی آدمی اس کے متعلق باز پرس کا مجاز نہ ہوگا۔ وہ عبداللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ اسے جتنا چاہے خرچ کرے اور جہاں چاہے خرچ کرے۔ اس شرط کو سن کر حجاج کرام لمحے بھر کو سوچنے لگے۔ بالآخر انہوں نے بخوشی یہ شرط منظور کر لی، کیونکہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسے انسان تو نہ تھے جو وفد حج کے امیروں کی طرح ان کی رقم اینٹ کر اپنا سفر خرچ بچا لیتے، جیسا کہ آج کل کے کاروباری حجاج ہر سال حج کے نام پر اپنے ساتھیوں سے عموماً کرتے ہیں۔ دوسری شرط یہ کہ ان کے سوا کوئی دوسرا شخص سفر حج کے دوران حاجیوں کی خدمت نہ کر سکے گا، الا یہ کہ وہ عبداللہ بن مبارک سے اجازت حاصل کر لے۔ مروزی حجاج کرام نے حیرانی کے بعد یہ شرط بھی پہلی شرط کی طرح قبول کر لی، اور ان کے لیے ایسا کرنا بڑی سہولت کا باعث تھا، کیونکہ اکٹھا چلنے، اکٹھا خرچ کرنے، اکٹھا خریدنے اور اکٹھا عبادت کرنے میں برکت ہی برکت ہے، اور پھر انہیں تجربہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ تمام مروزی عازمین حج اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے، اور حسب وعدہ اگلے دن اپنا اپنا سفر خرچ لے کر حضرت عبداللہ کی فرودگاہ پر حاضر ہو گئے۔ حضرت نے ہر ایک سے اس کی تھیلی وصول کر کے اس کی رقم گن کر اس کا نام اور تاریخ وصولی درج کر لی۔ تمام تھیلیاں صندوق میں رکھوا کر اسے تالا لگا دیا، اور تمام عازمین حج کو مکمل تیاری کے ساتھ مقررہ تاریخ پر قافلے میں شامل ہونے کی تاکید کر دی۔ ان دنوں سفر کے لیے ہوائی جہازوں، ریلوں اور بسوں کا وجود نہ تھا کہ جھٹ سوار ہوئے اور 2 گھنٹے بعد جدہ ایئرپورٹ پر اتر گئے، بلکہ مہینوں کا سفر پیدل یا دبلے پتلے اونٹوں پر کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر یہ قافلہ خراسان سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے حجاز مقدس تک چٹیل میدانوں اور سنگلاخ پہاڑوں کو عبور کرتا رہا۔ راستے میں جہاں کہیں فجر کو ناشتے اور دوپہر کو کھانے اور سستانے کے لیے دسترخوان سجانے اور خیمہ زنی کی نوبت آتی تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے عمدہ عمدہ کھانے، ٹھنڈے اور شیریں مشروبات مہیا کرتے، رات کو خیمہ نصب کرنے اور بستر بچھانے کی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے۔ ساتھیوں نے بارہا خدمت میں حصہ لینا چاہا، لیکن یہ انہیں اپنی شرط یاد دلا کر روک دیتے اور خود ان کی خدمت میں مشغول رہتے۔ عازمین حج بولے، حضرت اگر ہمارے ہوتے ہوئے سارے کام آپ ہی نے کرنے ہیں تو ہم کس مرض کی دوا ہیں اور کس بیماری کا علاج ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، صاحبو میرے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم رہو، اور جو عہد میں نے تم سے روانگی کے وقت لیا تھا اس پر پورے اترو۔ اگر حج جیسے مقدس سفر میں بھی یہ عہد پورا نہ ہوا تو پھر کس موقع پر ہوگا؟ عازمین حج عرض کرنے لگے، حضرت ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ ہمیں اپنی شرائط سے یوں باندھ لیں گے کہ ہم معمولی خدمات بھی سر انجام نہ دے سکیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے یہ شرطیں کچھ ایسے ہی نہیں لگائی تھیں، بلکہ اس امید پر لگائی تھیں کہ میں اور آپ ان پر پورا اتریں۔ عازمین حج بولے، حضرت ہمیں بستر بچھانے، کھانا پکانے اور برتن دھونے کی تو اجازت دیجیے، یقین جانیے ہمیں آپ کو خدمت سر انجام دیتے دیکھ کر شرم آتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک بولے، نہیں صاحبو، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میں
ضیوف الرحمان کا خادم بنو۔ اس موقع پر اس بات کو بتا دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اس دور کے عازمین حج ایسی شرائط کیوں لگاتے اور خدمت اپنے ذمہ کیوں لیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور حج مبرور کی وضاحت بھی فرما دی کہ دوسروں کو کھانا کھلانا اور سلام میں پہل کرنا اور میٹھا بولنا۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ کی مرسل روایت ہے کہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص میں یہ 3 خصلتیں نہ ہوں تو اسے اس گھر کا حج کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ نمبر 1، تقوی و پرہیزگاری جو اسے اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچائے۔ نمبر 2، بردباری جو اسے بجا اور بے جا قصہ اور جہالت کے کاموں سے بچائے۔ نمبر 3، حسن رفاقت جو اپنے ہم سفروں سے کرنی پڑتی ہے۔ حضرت ربیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر میں مروت 3 کاموں میں ہے۔ نمبر 1، اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا۔ نمبر 2، ساتھیوں کی مان لینا اور مخالفت نہ کرنا۔ نمبر 3، اور دل لگی کرنا، ایسی دل لگی جس میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور اپنے کسی ساتھی کی تعریف کرنے لگا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ چلتا تو تلاوت قرآن میں مصروف رہتا، اور ہم پڑھاؤ کرتے تو وہ نوافل ادا کرتا رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کی سفری ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ آپ نے ان ضرورتوں کا نام لے لے کر پوچھا، حتیٰ کہ یہ بھی پوچھا کہ اس کی سواری کو چارہ کون ڈالتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سب اس سے بہتر ہو۔ سلف الصالحین میں سے ایک بزرگ جب حج کو نکلتے تو وہ ساتھیوں کے ساتھ شرط کر لیتے کہ سفر حج میں خدمت وہ خود ہی سر انجام دیں گے۔ چنانچہ وہ ساتھیوں کے کپڑے دھوتے اور انہیں غسل کرواتے۔ اگر کوئی ساتھی خود اپنا کام کرنا چاہتا تو یہ اسے روک دیتا اور کہتا کہ یہ میری شرط ہے۔ چنانچہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے غسل دیتے وقت اس کے ہاتھ کی جلد کے نیچے اور گوشت کے اوپر یہ لکھا ہوا پڑھا، یہ اہل جنت میں سے ہے۔ بھیم عجلی بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے۔ تلاوت قرآن اور نماز میں اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ رکھ سکتے تھے۔ وہ ایک مالدار تاجر کے ہمراہ سفر حج کے لیے نکلے تو اس دن کو یاد کر کر کے رو دیے جب دنیا قبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ تاجر کو اپنا سفر حج بوجھل اور بور ہوتا نظر آیا، لیکن جب حج سے واپس لوٹے تو بھیم عجلی کو تاجر کے ساتھ بھجوانے والے دوست نے تاجر سے بھیم کا حال احوال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ شاید آج کل اس دنیا میں اس جیسا انسان موجود نہ ہو۔ میں جوان وہ بوڑھا، میں مالدار وہ فقیر، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا پیسہ میرے اوپر خرچ کرتا اور خود روزے سے ہوتا، مجھے کھانا پکا کر کھلاتا اور دوران سفر نماز اور تلاوت قرآن کے وقت خود بھی روتا اور ہمیں بھی رلاتا۔ الغرض عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے حج کو مبرور بنانے کے لیے ساتھیوں سے خدمت کی شرط منظور کرا لی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے کپڑے دھوتے، دسترخوان بچھاتے اور کھانا کھلاتے رہے۔ ساتھیوں نے تمام امور سے بے فکری کی بنا پر خوب جی بھر کر طواف کیے، نمازیں پڑھیں، صفا مروہ کی سعی کی، من پسند قربانیاں کی، من مرضی کا کھایا اور من مرضی کا پہنا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری رقم مشترکہ ہے اور وہی خرچ ہو رہی ہے۔ مناسک پورے ہونے کے بعد آتش شوق بجھانے کے لیے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کیا تاکہ اپنے اس ہادی و مرشد کے شہر اور مسجد کی زیارت کریں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر گامزن کیا، اور اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ چنانچہ شدت شوق کی وجہ سے ان کے قدم زمین پر ٹک نہ سکتے تھے۔ جو ہی انہیں ثنیۃ الوداع کی پہاڑیاں نظر آئیں ان کے دل سینوں میں رقص کرنے لگے۔ وہاں کی جھلسا دینے والی گرمی ایمان کے برفاب سے باد نسیم محسوس ہونے لگی۔ سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے تو اس کی رونق نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ نہایت خوش و خضوع سے تحیۃ المسجد ادا کر کے روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ بیت کی طرح لرزتی کانپتی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر درود کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں میں عقیدت و محبت کا دریا ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میرے بعد میرے ایسے بھی امتی ہوں گے جو خواہش کریں گے کہ کاش انہیں اپنے پیغمبر کا دیدار نصیب ہو جائے، اگرچہ ان کی خاطر ان کے اہل و عیال قربان ہو جائیں۔
المختصر وہ مدینہ کی زیارت سے آنکھیں روشن کرنے کے بعد واپس مکہ آئے اور الوداعی طواف کیا۔ اس کے بعد انہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر کے فرمایا، اب وطن واپسی کا مرحلہ درپیش ہے، لہٰذا اپنے اپنے اہل خانہ کے لیے تحائف اور ہدیہ جات کے متعلق کھل کر بتانا، کیونکہ ہمارے پاس کافی رقم موجود ہے۔ سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتائیں تو آپ ان کو لے کر مکہ کے بازاروں میں چلے گئے۔ حجاج کرام جس چیز کو ہاتھ لگاتے آپ وہ چیز اس کے لیے خرید لیتے۔ جب تمام ساتھیوں نے جی بھر کر تحائف اکٹھے کر لیے تو واپسی کا سفر شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حسب سابق خدمات سر انجام دیتے رہے۔ چنانچہ مروزی حجاج کرام کا یہ قافلہ شہروں اور بستیوں، پہاڑوں اور میدانوں، سرسبز کھیتوں اور ندی نالوں کو عبور کرتا ہوا سرزمین مرو میں داخل ہوا۔ عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور شہریوں کا جلوس مارے خوشیوں کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اہل ایمان کے ساتھ مخلوق الہی کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کے مقدر میں محبت و مودت کر دے گا۔ جس شہر اور بستی میں عبداللہ بن مبارک کی آمد کی اطلاع ہوتی، وہاں کے باسی ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امڑ آتے۔ رقہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک کی آمد کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پورا شہر ان کے استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کی بیوی اپنے محل پر چڑھی تو اسے شہر کے گلی کوچے لوگوں سے خالی نظر آئے۔ اس نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ آج عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں۔ شہر کے مرد و زن خرد و کلاں ان کے استقبال کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، لوگوں کے دلوں پر حکمرانی تو عبداللہ بن مبارک کی چل رہی ہے۔ میرے خامد کے استقبال کے لیے ڈنڈوں کے بغیر کوئی نکلنے کو تیار نہیں، جبکہ ان کے لیے آج خود پورا شہر خالی ہو گیا۔ اسی طرح اہل مروزی عوام ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تابانہ نکل آئے، اور پھر ضیوف الرحمن جو بیت اللہ کا تازہ دیدار کر کے آئے ہوں ان کا استقبال کرنا باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ الغرض ضیوف الرحمن کے خاندانوں نے انہیں اپنے بازوؤں میں لے کر سینوں سے چپکایا اور 3 ماہ کے طویل فراق کی وجہ سے روتے ہوئے انہیں اپنے گھروں میں لے گئے۔ ہفتہ عشرہ کے اندر اندر حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے ساتھی حجاج کرام کی دعوت کی اور تناول طعام کے بعد انہیں بٹھا کر دوران سفر کسی کوتاہی کی معذرت کی، جس پر سب حجاج کرام شرما کر کہنے لگے، حضرت جی معذرت کس بات کی؟ کاش کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کی کوئی سبیل نکل آئے، کیونکہ آپ نے ہمیں آرام و سکون مہیا کیا۔ ہم تو اتنے آسان سفر حج کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے گھر سے وہی صندوق منگوایا جس میں ان کی تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں، اور ان سے کہا، آپ کو وعدہ یاد ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا؟ حجاج کرام، کون سا وعدہ جناب؟ عبداللہ بن مبارک، آپ لوگ میرے کسی کام پر اعتراض نہ کریں گے۔ حجاج کرام، جی ہاں، اور ہم اس پر قائم بھی رہے۔ سارے سفر میں آپ نے ہمیں اعتراض کا موقع بھی نہیں دیا، اور ہمیں خدمت میں حصہ نہ لے سکنے پر شرمندگی بھی ہے۔ عبداللہ بن مبارک، صاحبو ابھی آپ کے ایفائے عہد کا امتحان باقی ہے۔ حجاج کرام بولے، حضرت وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک غلام کا آواز دیتے ہوئے بولے، اللہ کے بندے ادھر آؤ اور صندوق کھولو۔ حجاج کرام حیرت میں ڈوب گئے اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس نے صندوق کھولا اور تھیلیوں کی گٹھڑی نکال کر ان کے آگے رکھ دی۔ حضرت عبداللہ تھیلیوں پر نتھی کی گئی پرچیوں پر نام پڑھ کر ایک ایک ساتھی سے کہنے لگے، صاحب یہ لو اپنی تھیلی، یہ آپ ہی کی ہے نا؟ اسے کھولیے اور گن لیجیے، انشاءاللہ آپ کی رقم پوری ہوگی۔ اس کے بعد سب ساتھیوں کے آگے ان کی تھیلیاں رکھ دیں اور انہیں گن لینے کا حکم دیا۔ حجاج کرام حضرت عبداللہ بن مبارک کے اس عمل پر دنگ رہ گئے اور بیک زبان ہو کر بولے، حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ ہماری رقم یہیں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ حجاج کرام بولے، ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن ہم نے یہ رقوم حج بیت اللہ کے لیے عرصے سے جمع کر رکھی تھی اور آپ ہمیں واپس کر رہے ہیں۔ ہمارے حج کیسے ہوئے اور خرچ کہاں سے کرتے رہے؟ عبداللہ بن مبارک، آپ اپنے حج اللہ کے مال سے کرتے رہے اور انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی پورا ملے گا۔ حجاج کرام بولے، ہماری تو ایک پائی بھی خرچ نہ ہوئی تو پورا ثواب کیسے ملے گا؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، خلوص، حسن نیت اور حسن عمل کی بنا پر۔ حجاج کرام نے عرض کیا، حضرت آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا کہ کھانے پینے اور تحائف خریدنے میں احتیاط سے کام لیتے؟ واللہ
ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ آپ ہم پر ہمارا ہی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور باوجود یہ کہ ہمارے دلوں میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا کہ ہمارا پیسہ اتنا تو نہ تھا جتنا خرچ ہو رہا ہے، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے کہ شاید اکٹھا کھانے اور اکٹھا خرچ کرنے اور اکٹھا خریدنے کی برکت ہو۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، بھائیو، اگر میں یہ عمل پہلے بتا دیتا تو ممکن تھا کہ آپ مناسک حج میں وہ محنت نہ کرتے جو آپ نے اپنا پیسہ خرچ ہونے کے خیال سے کی۔ اب آپ کا حج بھی ہو گیا اور رقم بھی محفوظ رہی۔ حجاج اکرام بولے، حضرت آپ یہ رقوم اپنے پاس رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو حسن نیت کا اجر نصیب فرمائے گا اور حسن عمل کا بھی۔ ہمیں یہ رقوم گھر لے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی نیت اور حسن عمل کا ثواب دے گا، اور مجھے بھی، اور رقوم کی واپسی کے بغیر وعدہ پورا نہ ہوگا، واللہ وعدہ پورا کیجیے۔ حجاج کرام اس منفرد جود و سخا اور اخلاص عمل پر دیوانہ وار شکریہ ادا کرنے لگے اور اپنی اپنی رقوم لے کر گھروں کو لوٹ گئے۔